بلوچستان کے ضلع چاغی کے علاقے دالبندین میں سابق چیئرمین بی ایس او پجار کے ایک چیئرمین تھے زبیر بلوچ، جو اب ایڈوکیٹ بن چکے ہیں اور پراپر پریکٹس کر رہے تھے، اور کوئی گزشتہ 1.5 سال سے دالبندین میں وہ وکیل تھے، کیس لڑ رہے تھے، تو وہاں پہ مار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی پتہ نہیں چلتا۔ مختلف پریس ریلیزیں بھی آتی ہیں، ہر کوئی انکاری ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہیں، سیکیورٹی فورسز والے گئے وہاں پہ، مسجد پہ اعلانات کیے گئے کہ آپ وہ پھینکیں، تو وہ گئے، انہوں نے گرفتاری دینے سے انکار کیا اور گولیاں چلائیں، جس میں ایف سی کا ایک اہلکار شدید زخمی ہے، سیکیورٹی فورسز کا غالباً ایف سی کا ہی بتایا جا رہا ہے، اور اس میں 2 زبیر بلوچ ایڈوکیٹ اور ان کا ساتھی نثار احمد مارے گئے۔ تیسرا ساتھی جہازیب تھا جس نے سرنڈر کیا اور اس کا ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا گیا۔ اس کے علاوہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ زبیر 2 سال سے تنظیم سے وابستہ تھا اور وہ بینہ طور پر تنظیم کے ساتھیوں کو اپنے ٹھکانے پر پناہ دینے کے علاوہ تخریب کاری کی منصوبہ بندی کرتے تھے۔ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر پراپر انکوائری ہو، ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ صرف ہم کہیں وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں ٹھوس ثبوت ہے، بھائی ٹھوس ثبوت ہے تو لاؤ نا۔ اب کہہ رہے ہیں وہ شخص بیان دے رہا ہے، بھائی شخص مجھے آپ اٹھاؤ ٹارچر سیل میں لے جاؤ، 5 منٹ میں کوئی بھی بیان لے جاؤ، وزیر اعلیٰ صاحب کو انہی کے حوالے کر دو، 10 منٹ میں جو بیان آپ چاہتے ہو لے کے جا سکتا ہے۔ بالآخر مہرنگ لوگوں کو بھی پیش کیا گیا اور آج ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ مہرنگ نے آج سپیچ کی ہے، بات کی اور کہا ہے کہ 6 مہینوں میں یہ ہمارا کچھ نہیں کر پائے ہیں۔ آج عدالت میں جو رپورٹ آئی اس میں بھی کوئی ثبوت نہیں تھا، 2.5 ماہ سے ہمیں ریمانڈ پر رکھا گیا ہوا تھا، ہمارے ساتھیوں ہمارے خلاف 50 کے قریب بوگس ایف آئی آر ہیں، ہم پر جو بھی الزامات لگے ہیں وہ جھوٹ ہیں، قید و بند کی صحبتیں ہمیں کمزور نہیں کر سکتی، اور ہمارے پاس کہتی ہے کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب کچھ کھو چکے ہیں، ہم تو سٹرگل کر رہے ہیں کہ ہماری جینوسائیڈ روکی جائے وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتی ہے کہ زبیر بلوچ کو بھی فیک انکاؤنٹر میں مارا گیا، جو کچھ تقویت والی آواز ہوتی ہے اوپن ہوتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے۔ جہاں پہ ان کی عسکری تربیت ہوتی ہے نا، وہاں پہ ان کی سائیکالوجیکل تربیت بھی کریں، ان کے رویوں کی تربیت بھی کریں، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں، لیکن جو عام لوگ ہیں، ہم تو گزر آئے نا، روز ادھر سے گزرتے ہیں، کیا صورتحال ہوگی۔ وہ بائکوں پر آئے ہوئے تھے، کچھ جریکین رکھے ہوئے تھے بیچاروں نے پیٹرول ڈیزل کے، ان کے ساتھ رویہ، ان کو گالیاں دینا، مارنا، کسی نے ہاتھ میں سٹک لی ہوئی تھی، کیا عزت نفس کسی کی رہ جاتی ہے۔ تو جنگ ہر ایک کے لیے خطرناک ہے، اس کا کوئی حل نکالو، امریکہ سعودی کو خوش کرنا کرو، لیکن بھائی کچھ اپنے وزیرستان اور بلوچستان پہ بھی رحم کرو۔ لاکھوں کروڑوں لوگ خلاف ہو جائیں کوئی پتہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں یار ایسا نہیں، ایسے ہمیں سنو، کوئی سننے والا نہیں۔ کہتے ہیں نہیں، ہم اسلام آباد اور راولپنڈی میں بیٹھ کے ہم جانتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ کیا، بلوچستان والا جو کچھ کہے کہ نہیں، آپ لوگوں کی کہیں اور ہمدردیاں، آپ لوگ کسی اور سے مخلص ہو، سمجھ نہیں آتی ہے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ آج ہم بات کریں گے 2 دن قبل ہونے والا ایک پر اسرار واقعہ، سانحہ، جو بھی نام دے لیں، کیونکہ جب تک اس کی کوئی پراپر رپورٹ نہیں آتی، دل نہیں مانتا کہ یہ شخص شدت پسند ہو سکتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ 2 دن قبل بلوچستان کے ضلع چاغی کے علاقے دالبندین میں سابق چیئرمین بی ایس او پجار کے ایک چیئرمین تھے زبیر بلوچ، جو اب ایڈوکیٹ بن چکے ہیں اور پراپر پریکٹس کر رہے تھے، اور کوئی گزشتہ 1.5 سال سے دالبندین میں وہ وکیل تھے، کیس لڑ رہے تھے، تو وہاں پہ مار دیا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی پتہ نہیں چلتا۔ مختلف پریس ریلیزیں بھی آتی ہیں، ہر کوئی انکاری ہوتا ہے۔ کل وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ آپ لوگ تو کہہ رہے ہو کہ وکیل مارا گیا ہے تو دہشت گردوں کا کوئی پیشہ نہیں ہوتا، کوئی قوم نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہیں، سیکیورٹی فورسز والے گئے وہاں پہ، مسجد پہ اعلانات کیے گئے کہ آپ وہ پھینکیں، تو وہ گئے، انہوں نے گرفتاری دینے سے انکار کیا اور گولیاں چلائیں، جس میں ایف سی کا ایک اہلکار شدید زخمی ہے، سیکیورٹی فورسز کا غالباً ایف سی کا ہی بتایا جا رہا ہے، اور اس میں 2 زبیر بلوچ ایڈوکیٹ
اور ان کا ساتھی نثار احمد مارے گئے. تیسرا ساتھی جہاں زیب تھا جس نے سرنڈر کیا اور اس کا ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا گیا. ویڈیو بیان جنہوں نے دیکھے اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی ریٹرن سٹیٹمنٹ جو لکھی ہوئی ہے وہ پڑھ رہا ہے. اس میں وہ کہتا ہے کہ اس کا تعلق کوئٹہ میں سمگلی روڈ سے ہے اور وہ مارے جانے والے زبیر اور نثار احمد کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے. اس کے علاوہ وہ الزام لگاتے ہیں کہ زبیر 2 سال سے تنظیم سے وابستہ تھا اور وہ بینہ طور پر تنظیم کے ساتھیوں کو اپنے ٹھکانے پر پناہ دینے کے علاوہ تخریب کاری کی منصوبہ بندی کرتے تھے. تو وہ کہتا ہے جب سیکیورٹی فورسز والے آ رہے تھے تو میں نے یہ کہا کہ کوئی وہ نہیں ہے, میں نے ہتھیار ڈال دیے اور سرنڈر کر دیا. اس پر وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ ٹھوس ثبوت موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا کچھ عرصہ قبل وہاں پہ ایئر فورس کے 1-2 لوگ مارے گئے, کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھی ان کا ہاتھ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتا تھا زبیر, یہ وہاں پہ دال بندین یا چاغی جو ہے یہ پرامن علاقہ ہے بلوچستان کا, ایسی کارروائیاں نہیں ہوتی تھیں. یہ وہاں بی ایل اے کے لیے ریکروٹ کرتا ہے, بی ایل اے یا بی ایل ایف ویسے بھی کارروائیاں کرتی ہیں لیکن وہ ایک سائیکالوجیکل پریشر ڈالنے کے لیے براس کے نام سے بھی کارروائیاں کرتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ وہاں ریکروٹ کرتا تھا, وہاں پہ معدنیات کے ذخائر ہیں, چینی شہروں کی آمد و رفت ہوتی, وہ مانیٹر کرتے اور انہوں نے ایف سی ہیڈ کوارٹر کی منصوبہ بندی بھی کی. اور وہ کہہ رہے تھے کہ سیکیورٹی فورسز اس کو واچ لسٹ میں رکھا ہوا تھا, اس کو دیکھ رہے تھے. اور پھر کیا ہوا کہ جب ان کو پوری اطلاع ملی انہوں نے کارروائی کا وہ کیا تو انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. پھر اس کے بعد وہ مزید فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو اپنا وہ کیا ہے, ادھر بھی 2 تھیوریز آتی ہیں. ایک کہتے ہیں کہ انہوں نے خود کو خود ہی مار دیا, دوسرا کہتے ہیں کہ اپنے موبائل بھی جو پسٹل تھا موبائل بھی کو بھی پسٹل مارا تاکہ ریکارڈ نہ جائے, وہ دیکھ نہ سکے کہ ان کی شدت پسندوں سے یا عسکریت پسندوں سے رابطے تھے وغیرہ وغیرہ. تو اگر ہم زبیر بلوچ کے بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو ضلع مستونگ سے ان کا تعلق تھا, ایک متوسط گھرانے سے تھے, بڑے ووکل تھے اور بلوچستان یونیورسٹی سے LLB کیا ہوا تھا. اس پر وہ کرتے ہیں کہ لوگوں کی کیا رائے ہے. BBC کی رپورٹ ہے, اس میں جلیلہ حیدر جو مشہور ایکٹیوسٹ ہیں, وکیل ہیں, وہ کہتی ہیں کہ میں زبیر کو 2013 سے جانتی ہوں, ہم طویل عرصے سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف مظاہروں میں شریک ہوتے تھے. وہ کہتی ہیں کہ معروف مصنف میر علی محمد تالپور کی کتاب کی نمائش پر زبیر بلوچ کو 9 ماہ تک جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا اور پھر ان کو چھوڑ دیا گیا. وہ کہتی ہے کہ کبھی کبھی جب میں ٹویٹ میں یا ویسے سخت بولتی تھی تو مجھے کہتے تھے کہ کامریڈ سخت لائن مت لیں, مشکل میں پڑ جاؤ گی. تو وہ کہتی ہے کہ میں نہیں مانتی کہ یہ دہشت گرد ہو سکتا ہے یا یہ لوگوں کو مار سکتا ہے یا مروا سکتا ہے. یہ جلیلہ حیدر کا ہے. وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ صاحب فرماتے ہیں کہ لاپتہ افراد کے مسئلے میں بہت گہری دلچسپی لیتے تھے یہ, کیونکہ جلیلہ بول رہے ہیں کہ وہ لاپتہ ہوئے, تو جو خود لاپتہ ہوتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ بھائی کس اذیت سے گزرتے ہیں. تو بڑا ووکل ہوتے تھے, ہم خود کئی مظاہرے کور کر چکے ہیں تو وہاں پہ ہم ان کو سنتے بھی تھے, کور بھی کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے مظاہروں میں شرکت کرتے تھے, ان کی کمی محسوس ہوگی لیکن ان کو چپ کروا دیا گیا. پھر عمران بلوچ صاحب, وہ بھی ایک مشہور وکیل ہیں, ان کے لیتے رہتے ہیں, مہارنگ لوگوں کے بھی وکیل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ زبیر 2-2.5 سال سے وکالت کر رہے تھے اور یہاں کوئی 5-7 مہینے کی, اس کے بعد دال بندین چلے گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی وکیل معاشی طور پر مضبوط نہیں ہوتا, وہ بڑے شہروں میں اس کا سروائیول بہت مشکل ہوتا ہے. کیوں جو کوئٹہ میں آتا ہے کیس لڑتا ہے تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں سینئر سے سینئر وکیل لوں, اچھے سے اچھا لوں. اب یہ جونیئر تھے, ان کو تو ٹائم لگنا تھا, ابھی کیریئر بن ہی رہا تھا نا. تو وہ جو جونیئر ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں دور دراز علاقوں میں جانا اور وہاں پہ کیس لڑنا, ان کا گزر بسر ہوتا ہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ دال بندین میں ہی وہ وکالت کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے خلاف کوئی الزام تھا تو یہ عدالت میں پیش ہوتے تھے, کیسوں میں آتے تھے, ان کو ایزیلی گرفتار کیا جا سکتا تھا. لیکن ایسا کرنے کے بجائے رات کے 4 بجے جا رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں, مار رہے ہیں. پھر سابق وائس چیئرمین بلوچستان بار کونسل راہب الیدی صاحب فرماتے ہیں کہ میرا مطالبہ ہے کہ اس واقعے کی جوڈیشل انکوائری کی جائے. تو ابھی تک BBC میں جو یہ چیزیں تھیں ہر ایک کا ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ہے. اب ہم
میرا بھی بالکل یہ عمران بلوچ صاحب کا جو کنسپٹ ہے کہ بھائی ایک وکیل ہے وہ آتا ہے، جو نثار نامی بندہ مارا کے کہتے ہیں وہ کوئی این جی اوز میں چھوٹا موٹا کام کرتا تھا۔ ایک اور نیریٹو ہے کہ ہاں بھائی بی ایس او تو ہے ہی ان کی نرسری نا، بی ایل اے بی ایل ایف کی، او بھائی بی ایل اے بی ایس او پھر ہر ایک کی وہ ہے نرسری ہے، بلوچ سیاست کی نرسری بی ایس او ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر عبدالحی بلوچ صاحب اسی بی ایس او سے نکلے ہوئے تھے، قور خان صاحب اسی سے نکلے ہوئے تھے، ڈاکٹر مالک صاحب ہیں اسی سے نکلے ہوئے ہیں، خیر جان ہے وہ اسی سے نکلا ہوا ہے، تو یہ جو بھی قوم پرست سیاست میں آپ کو نظر آتے ہیں، ثنا بلوچ صاحب ہیں وہ اسی بی ایس او سے نکلے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ یار اگر کوئی بی ایس او سے ہے تو وہ دہشت گردی ہوگا، ایک ٹھپا لگاتے ہیں وہ بی ایل اے یا بی ایل ایف کا بندہ ہی ہوگا، ضرور ہوں گے۔ دیکھو نظریاتی بیس جو ہوتی ہے، جو ایکسٹریم والا ہوتا ہے، ہارڈ کور لائنر ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہوگا، لیکن صرف ایک اس کو بیس بنا کے اس اسٹوڈنٹ تنظیم کو دیوار سے نہ لگایا جائے، دور پہلو دیکھا جائے کہ اگر وہ اس ایکسٹریم پہ کیوں جا رہا ہے۔ اب اس کا مجھے کیوں میرا دل نہیں مان رہا کہ بھائی زبیر ان کا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اگر وہ جاتا تو وہ جب بازیاب ہوا تھا تب چلا جاتا۔ نمبر 2 ووکل تھا، جب انسان کھل کے بول سکتا ہو نا پھر وہاں شدت پسندی کی جانب نہیں جاتا۔ جب آپ آوازوں کو دباتے ہو نا، ہر چیز کو ڈنڈے کی زور پہ ہانکنے کی کوشش کرتے ہو نا، تب انسان تھوڑا وہ ہوتا ہے کہ یار جب کوئی ہی وہ نہیں ہو رہی تو پھر وہ دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ تو ووکل تو یہ تھا، فرسٹریشن لوگوں کی بھی اپنی سپیچ کے تھرو نکال دیتا تھا، تو اس لیے بھی یہ نہیں لگتا تھا۔ تیسرا وہ اب سینئر بھی ہو گیا تھا، شادی شدہ تھا، ایک تو 4 سال کا ان کا بچہ ہے، تو جب فیملی آ جاتی ہے بھی ایک وہ چیزیں ہیں۔ مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر پراپر انکوائری ہو، ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ صرف ہم کہیں وزیر اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں ٹھوس ثبوت ہے، بھائی ٹھوس ثبوت ہیں تو لاؤ نا۔ اب کہہ رہے ہیں وہ شخص بیان دے رہا ہے، بھائی شخص مجھے آپ اٹھاؤ ٹارچر سیل میں لے جاؤ، 5 منٹ میں کوئی بھی بیان لے جاؤ، وزیر اعلیٰ صاحب کو انہی کے حوالے کر دو، 10 منٹ میں جو بیان آپ چاہتے ہو لے کے جا سکتا ہے۔ کون سا مضبوط اعصاب ہے بھائی، انسانی جان ہے، اس کو درد بھی ہوتا ہے، ٹارچر سے بھی گزرتا ہے، جو آپ کہو گے وہ ہوگا، اسی لیے تو عدالت میں اس کو کنفیس بیان نہیں مانا جاتا نا۔ تو اس پہ یہ کوئی معمولی وہ نہیں تھا، یہ ایک امید تھا، ایک نوجوانوں میں یہ چیز ہوتی تھی کہ یار احتجاج پہ یا دوسری چیزوں پہ دل نہیں مان رہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہوتا ہے، بی ایس او سے اس طرف لوگ گئے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں بی ایل اے بی ایل ایف میں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن کچھ پہ ہوتا ہے کہ یار دل نہیں مان رہا، اس پر کوئی پراپر انکوائری ہو۔ اور دوسرا یہ بھی دیکھا جائے کہ یار جو ڈاکٹر بن رہا ہے، وکیل بن رہا ہے، اس کے باوجود وہ دوسری جانب کیوں جا رہا ہے؟ اگر سپوز کہ جو چلے بھی گئے ہیں ان کی کیا وجہ ہے؟ اس پر بھی پروفیسر بن رہا ہے، نہ تو اس کو مالی کوئی پریشانی ہے کہ ہم کہیں کہ اس وجہ سے کیا ہے، نہ ہم کہیں کہ اسے سمجھ نہیں ہے تو وہ تو سمجھ بوجھ کے بعد جا رہا ہے۔ اس پر بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں اگر ہم ایڈریس نہیں کریں گے نا، ہم یہ کہیں گے کوئی ایڈریس کر رہا ہے تو اس کو عبرت کا نشان بناؤ، تو پھر تو سارا برین ڈرین تو گیا آپ کا، کیا رہ جاتا ہے؟ پھر ٹھیک ہے، جو پڑھ لکھ نہیں رہا وہ تو ہے ہی ان کا بندہ نا، جو تھوڑا بہت پڑھ لکھ رہا ہے وہ بھی اس طرف جا رہا ہے، تو وہ کاز ضرور ڈھونڈنی ہوگی، روٹ کاز کیا ہے، اس چیز کی پراپر وہ ہو۔ اب اگر اس نے سپوز کیا وزیر اعلیٰ کے مطابق اس نے اپنا موبائل بھی پسٹل کے وہ کر کے ختم کر دیا ہے، تو آج دنیا بہت آگے ہے، آپ اس کا کنیکشن ثابت کریں اور اس میں وہ نظر آئے، ڈیٹا ریکور کیسے نہیں ہو سکتا آج کے دور میں؟ یہ اس سے جان نہیں چھڑوائی جا سکتی، معذرت کے ساتھ یہ پروو کرنا ہوگا۔ اور جب یہی بات ہے کہ چیزیں ایزیلی ہو سکتی تھی، کیوں اس کو اتنا پیچیدہ بنایا گیا، کیوں مار دیا گیا ہے؟ آپ پراپر تھرو اسے پھانسی لگاتے مارتے، لیکن ایک پروسیس کے تھرو۔ یوں جانا کل میرے اسٹوڈیو میں کوئی آئے اور یہاں پہ وہ انٹرویو دے رہا ہو، ادھر سے آ کے آپ مار دو کہ بھائی اسی میں بھی چلا جاؤں، اور کہو کہ یہ تو کسی اس کا تھا لیکن یہ ان کے لیے میڈیا کا کام کرتا تھا اور میں بھی ان کا کوئی سہولت کار تھا، مارا جاؤں، کون پوچھ سکتا ہے آپ سے؟ لیکن کم سے کم دنیا، یہاں بلیک ہول ہے بلوچستان میں، لیکن دنیا اتنی وہ نہیں ہے، وہ آپ سے ضرور وزیر اعلیٰ صاحب گئے ہوں اسلام آباد، وہاں ان کو پتہ چل رہا ہے لاجیکل کیا ہے۔ بلوچستان میں شاید لوگ ڈرتے ہیں ان سے سخت سوالات کرنا، ان کو پتہ وہاں چل گیا ہے کہ کیا ہوتی ہے کویسچننگ۔
وہاں پہ شاید مقتدرہ بھی اس طریقے سے صحافیوں کو دبانے میں ناکام ہے. وہ کہ بہت حد تک ادھر بھی ہے، لیکن ابھی بھی ادھر کچھ لوگ ہیں کہ اپنے پیشے سے کچھ انصاف کر رہے ہیں. تو بے شک وہ جو تھا، لیکن اس کا ثبوت دو. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو بھی مار دیے. یہ لوگ ہمارے سامنے ہیں، دل نہیں مان رہا، ابھی تک نہیں مان رہا. اور دوسرا اسٹیٹمنٹیں بی ایل اے بی ایل ایف کا بندہ ہوتا ہے، وہ اسٹیٹمنٹیں دے دیتی ہیں، ابھی تک نہیں آئی ہے. تو اب وہ ان کو اس سے غرض نہیں ہے. وہ تو الٹا ان کے لیے ایسے بندے ہوں کہ بھائی وکیل بن کے بھی جو شخص اس کی جانب جا رہا ہے تو وہ تو پھر صحیح ہو سکتے ہیں نا. وہ ایسے بیانیے کو تو اور زیادہ کیش کرتے ہیں. تو ابھی تک انہوں نے ذمہ داری قبول نہیں کی، نہ اس کی ہے نہ دوسرے کی. اگر کوئی ایسی قبول کرتی ہے تو پھر بھی انسان کہتا ہے کہ وہ اس کو وہ کر رہے ہیں تو اب تو ہو گیا نا کہ انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی ہے. ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں دل ابھی تک نہیں مان رہا اس پر. نہ ابھی تک ادھر سے کوئی بات چلی ہے. وزیر اعلیٰ نے تو کہہ دیا ثبوت ہے، لیکن دکھائے نہیں ہے. وہ ایک بیان جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. بہرحال بہت دل دکھا ہے، بہت دل دکھا ہے. اب آج کیا ہوا کہ بالآخر مہرنگ لوگوں کو بھی پیش کیا گیا اور آج ان کو جوڈیشل کر دیا گیا ہے. مہرنگ نے آج سپیچ کی ہے، بات کی اور کہا ہے کہ 6 مہینوں میں یہ ہمارا کچھ نہیں کر پائے ہیں. آج عدالت میں جو رپورٹ آئی اس میں بھی کوئی ثبوت نہیں تھا. 2.5 ماہ سے ہمیں ریمانڈ پر رکھا گیا ہوا تھا. ہمارے ساتھیوں ہمارے خلاف 50 کے قریب بوگس FIR ہیں. ہم پر جو بھی الزامات لگے ہیں وہ جھوٹ ہیں. قید و بند کی صحبتیں ہمیں کمزور نہیں کر سکتی. بی برگ جو ہمارا ساتھی ہے وہ معذور ہے، تکلیف میں ہے، لیکن نہ CTD والے نہ دوسرے اس کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کر رہے ہیں. اور وہ کہا کہ کل جا کے کوئی انہوں نے عدالت میں اسے ہسپتال لے بھی گئے لیکن ادھر تنہا چھوڑ دیا. ہمیں خطرہ ہے کہ PTI کے بندوں کو پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہے یا جو بھی وجہ ہے. جس طرح پچھلے دنوں بھی ایک ان کا کارکن مرا تھا. ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو بھی، ہمارے جو گرفتار لوگ ہیں وہ ایسے نہ مارے جائیں. اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ریاست ذمہ دار ہوگی. اور کہتی ہے نہ استاد نہ سیاسی ورکر نہ کوئی اور یہاں محفوظ ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بس ایسے بیان دے دیتے ہیں. اس طریقے سے جو سچ ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا. وہ کہتی ہے کہ آپ ہمیں جھوٹا کہہ سکتے ہو کیا؟ جس ماں کا بیٹا لاپتہ ہوا ہے اس کے سامنے، جس باپ کا بیٹا اس کے سامنے لاپتہ ہوا ہے، آپ کہو کہ آپ کا بیٹا پہاڑ پہ چلا گیا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ آئے سیکیورٹی فورسز والے لے گئے. اب وہ کیسے کہیں کہ پہاڑوں کی جانب چلا گیا ہے وہ؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہماری تحریک ہماری کوئی ذاتی نہیں ہے. اگر ماں اپنے بیٹے سے پیچھے ہٹ سکتی ہے، بہن اپنے بھائی سے پیچھے ہٹ سکتی ہے، جب وہ نہیں ہٹ سکتے تو ہم ان کو کیسے چھوڑیں؟ اور وہ کہتی ہے کہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں اپنی قوم سے اپیل ہے کہ ان کا ساتھ دیں. اور ہمارے پاس کہتی ہے کھونے کو کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب کچھ کھو چکے ہیں، ہم تو سٹرگل کر رہے ہیں کہ ہماری جینوسائیڈ روکی جائے وغیرہ وغیرہ. وہ کہتی ہے کہ زبیر بلوچ کو بھی فیک انکاؤنٹر میں مارا گیا. جو کچھ تقویت والی آواز ہوتی ہے اوپن ہوتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بڑی باتیں کر رہے ہیں نا کہ ادھر ادھر جاتے ہیں، وفاق میں بیٹھی ہوئی ہیں مائیں بہنیں، یہ ذرا جائیں وزیر لوگ ان کے ساتھ ذرا بات کریں کہ آپ کا بیٹا جو ہے نا پہاڑوں پہ ہے یا ہے ہی نہیں. وہ کہتی ہے کہ جب ان کے سامنے ان کا بچہ اٹھایا گیا ہے، جس ماں نے جنا ہے اس کو بڑا کیا ہے، اب وہ کہے کہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے، وہ اس سے انکاری ہو جائے. بہرحال ابھی ان کو جوڈیشل کر دیا ہے، جیل بھیج دیا ہے. اب کل 2 دن قبل میں گیا کلات، اسی دن یہ افسوسناک واقعہ ہوا تھا. ادھر سے میں آ رہا تھا رات کے ٹائم، تو کل رات بھی تو عسکریت پسندوں نے ناکے لگائے تھے. جگہ جگہ میں دیکھ رہا تھا FC والے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی کھلی چھوٹ ہے BLA یا BLF والے ایسے آ جاتے ہیں، لیکن جو مقامی لوگوں کی کچھ سہولت کاری ان کو ہے. اب وہ کیوں ہے؟ ادھر سے ہم آ رہے تھے، FC کا رویہ صحیح تھا. جیسے ہم لکپاس پہ آئے نا، FC نے ہماری گاڑی روک دی. ہمارے ساتھ 3-4 اور بھی معزز لوگ تھے. اب یہ حالت ہیں، کوئی سرکاری بندہ بھی کوئٹہ سے باہر نکلتا ہے تو سرکاری کارڈ نہیں رکھتا، گاڑی والا نکلتا ہے گاڑی کے کارڈ نہیں رکھتا، کیونکہ انہی کی جنگوں میں چور اچکے بھی تو بہت وہ ہیں. پھر دوسرا ہر ایک کو گاڑی ہے، وہ لے جائے تو وہ کیا کرتے پھریں. اب یہی مطالبہ ہم FC والوں کو کر رہے ہیں کہ بھائی یہ حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں. رات کے 1-1:30 بجے بھائی روکا، نہ کوئی دلیل مان رہے تھے، نہ کچھ کسٹم کے اختیارات لیے ہوئے تھے. وہ بھائی گاڑی کسٹم والے مجھ سے وہ کریں، ہم کہہ رہے ہیں بھائی آپ آن لائن چیک کریں، آن لائن ریکارڈ ہے. نہیں
ڈاکومنٹیشن آپ وہ کرو، ہمیں چیسز نمبر دکھاؤ. اب ان میں کتنوں کے بیچاروں کے پاس وہ ہے، لوور کلاس ہے. ہمیں پتہ ہے جو میرا علاقہ ہے وہاں ہر ایک گھر سے ایک دو ادھر ہیں، تو میں بہت اچھے طریقے سے ان کی سوشلائزیشن بھی جانتا ہوں. مجھے پتہ ہے جہاں پہ ان کی عسکری تربیت ہوتی ہے نا، وہاں پہ ان کی سائیکالوجیکل تربیت بھی کریں، ان کے رویوں کی تربیت بھی کریں. کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں، لیکن جو عام لوگ ہیں، ہم تو گزر آئے نا، روز ادھر سے گزرتے ہیں، کیا صورتحال ہوگی. وہ بائکوں پر آئے ہوئے تھے، کچھ جریکین رکھے ہوئے تھے بیچاروں نے پیٹرول ڈیزل کی، ان کے ساتھ رویہ، ان کو گالیاں دینا، مارنا، کسی نے ہاتھ میں سٹک لی ہوئی تھی، کیا عزت نفس کسی کی رہ جاتی ہے. تو کوئی بھی ادارہ ہو، نہ پولیس، نہ ایف سی، نہ آرمی، نہ سی ٹی ڈی، جو بھی ہے، یہ عوام آپ کے دشمن نہیں ہے. اگر یہ آپ کے دشمن نہیں ہے تو آپ بھی ان کے آقا بننے کی کوشش نہ کرو. یہی ٹیکس دیتے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی تنخواہیں چلتی ہیں، آپ لوگوں کا خاندان چلتا ہے. کیوں آپ کسی کی عزت نفس مجروح کرتے ہیں؟ دکھ ہوتا ہے جب آپ لوگوں کے بھی میں دیکھتا ہوں قتل و غارت، دکھ ہوتا ہے، ایز اے انسان ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہم آپ لوگوں کے مرنے کے بھی بالکل تکلیف ہوتی ہے ہمیں جب کوئی سیکیورٹی فورسز کبھی مرتا ہے. لیکن سیکیورٹی فورسز والے عوام کو کتنی وقت دیتے ہیں، کتنی عزت سے پیش آتے ہیں، کتنا مان دیتے ہیں، غریبوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں. وہ ایف سی کا سپاہی، بھائی یہ چھوٹا بیچارہ آیا ہوا ہے، ادھر سے ایک اور دو وہ تھے کہ بھائی یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ والے ہیں، ان کو چھوڑ دو. نہیں، کپتان صاحب نہیں کہے گا نہیں چھوڑیں گے. کپتان صاحب بسوں کے پیچھے تھا. وہ بھائی اگر اس صوبے میں یا اس ملک میں کاروبار وہ کرنا ہے، ایف سی کو سیکیورٹی تک رکھو، اور وہ بھی بارڈر والی ہو تو زیادہ بہتر ہے، یا پھر ان کی سائیکالوجیکل ٹریننگ لے کے پھر انسانوں کا وہ کراؤ. ایک دفعہ ایک آئی جی ایف سی صاحب تھے، انہوں نے بڑا اچھا وہ کیا تھا کہ کیمرے لگائیں گے، اس میں آپ تھوڑا دیکھیں تو صحیح. اگر آپ نے ہر چیزیں کنٹرول کرنی ہے تو پھر آپ انسان، پبلک اور سیکیورٹی فورسز میں تھوڑے انٹریکشن بڑھوائیں، کہیں ان کی ٹیون اور ان کی ٹیون میں بہت فرق ہے. اس ادھر سے تھوڑا سا آگے پولیس کی بھی چیک پوسٹ تھی، ادھر بھی روکا گیا، لیکن طریقے سے عزت کے ساتھ پیش آیا گیا. تو بھائی جان، جس طریقے سے وزیر اعلیٰ صاحب سیکیورٹی فورسز ٹیکل کر رہے ہیں نا، یہ حل نہیں ہے. کیونکہ عام آدمی بہت متاثر ہو رہا ہے، اور حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ اب میں رات کو جب آ رہا تھا دیکھ بھی رہا تھا. ظاہری بات ہے یہ چیزیں تو ہم آبزرو کرتے ہیں. ایف سی تھی تعداد میں، بڑی تعداد میں انہوں نے اپنی وہ کی ہوئی تھی، اور جو ادھر تھے ان کا رویہ اچھا رہا، کسی نے وہ نہیں کیا. لیکن یہ لکپاس والے جو ہیں ان کو چینج کرو. یہ جو ٹیم بٹھائی ہوئی ہے نا، ان کا فوکس سیکیورٹی سے زیادہ کسی اور معاملات میں بہت زیادہ چلا گیا ہے. اور سب سے اہم، یہ کسٹم کے اختیارات ان سے لے لو بھائی. وہ کہ ایسی باتیں کرنا جان دینے کے مترادف ہے، لیکن بھائی اگر اس صوبے میں آپ لوگوں نے امن لانا ہے نا، چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، جب آپ ان کو اتنے معاملات میں اڑاؤ گے تو پھر وہ کہیں اور فوکس زیادہ کریں گے. یہ پھر ان کی ثانوی ترجیح بھی شاید نہ رہے. اور کیمرے لگائے جائیں ادھر کیا ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ آپ لوگوں نے بند کیا ہے نا، یہ پیٹرول ڈیزل، ویسے تو آ رہا تھا لیکن ادھر تک آتا تھا، آگے جس کی چین تھی وہی لے جاتا تھا، عام آدمی تو نہیں لے کے جا سکتا تھا. وہ جو بے روزگار ہوگا نا، وہ ساری ریکروٹمنٹ بی ایل اے بی ایل ایف کی ہے یا ان کے سہولت کاروں کی ہوگی. یاد رکھو، یہ میں نہیں، اس کو دوسرے اینگل میں دیکھیں. یہ محمد بلوچ ایس ایس پی آپریشن ہے، کہہ رہے تھے کہ ہم نے جب ایرانی پیٹرول ڈیزل پہ کریک ڈاؤن کرتے ہیں، چوریوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، موبائل سنیچنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو بھائی وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے. نہیں ہوتا، حکومت اتنا کچھ دے نہیں سکتی جو کسی طرح بارڈر سے یا کچھ سے کر رہا ہے، اپنا روزگار وہ کر رہا ہے. آپ یقین مانو، آپ کاروبار کو آسان کرے گو نا، یہ روڈ بورڈ جو بند کرتے ہیں، یہ خود آئیں گے کہ یار ہماری روزی خراب کر رہے ہو. لیکن آپ لوگ الٹا ان کی نفری بڑھاتے جا رہے ہو. اسمبلی مبینہ طور پر فارم 47 والوں سے بھر دی ہے. عدلیہ فتح ہو چکی ہے 26ویں ترمیم کے بعد. کوئی کچھ آواز اٹھاتا ہے وہ دبائی جاتی ہے. کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی بھی ووکل بندہ مارا جاتا ہے دہشت گردی کے نام پہ. کل زبیر تھا، خدا نخواستہ اگلے دن ہم ہوں، کوئی پتہ نہیں ہے یہاں پہ. اور کہا جائے بھائی یہ دہشت گردوں کا سہولت کار تھا، پرسوں کوئی اور ہو. تو اس طریقے سے جب آپ کرتے جاؤ گے نا، ہر گھرانے کو دشمن بنا لو گے. باقی ٹھیک ہے، یہ قتل و غارت کا زمانہ اس دور میں بھی اگر چل رہا ہو جس سوسائٹی میں، وہاں ہم کیا کریں.
یہاں پھر کوئی بھی نہیں محفوظ، نہ سیکیورٹی فورسز محفوظ ہے، نہ عام آدمی محفوظ ہے، نہ پڑھا لکھا محفوظ ہے، نہ سیاسی بندہ محفوظ ہے. کتنے سیاسی اپنے وہ جا سکتے ہیں، کتنے بڑے بڑے سیکیورٹی فورسز کے لوگ یہاں پہ قتل ہوئے ہیں. عام آدمی کو تو آپ چھوڑ ہی دو. تو جنگ ہر ایک کے لیے خطرناک ہے، اس کا کوئی حل نکالو. امریکہ سعودی کو خوش کرنا کرو، لیکن بھائی کچھ اپنے وزیرستان اور بلوچستان پہ بھی رحم کرو. کچھ سوچو. چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے بیانیوں کی خاطر پورا صوبے میں نفرت پھیل رہی ہے. ان لوگوں کا اپنا ایجنڈا ہے، بس حالات خراب کروائیں، ان کی دکانداری چل رہی ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ خلاف ہو جائیں، کوئی پتہ نہیں. وہ کہتے ہیں یار ایسا نہیں، ایسے ہمیں سنو. کوئی سننے والا نہیں. کہتے ہیں نہیں، ہم اسلام آباد اور راولپنڈی میں بیٹھ کے ہم جانتے ہیں بلوچستان کا مسئلہ کیا. بلوچستان والا جو کچھ کہے کہ نہیں، آپ لوگوں کی کہیں اور ہمدردیاں، آپ لوگ کسی اور سے مخلص ہو. سمجھ نہیں آتی ہے بھائی. اگر ہم سرزمین پہ رہ کے آپ لوگوں سے التجا کر رہے ہیں اور ہر قسم کی تکالیف برداشت کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم ٹھیک نہیں ہیں اور آپ لوگ وہاں بیٹھ کے ہمارے تمام مسئلے سمجھتے ہو اور پھر حل بھی کوئی پیش نہیں کر رہے ہو. بات یہ ہے وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہر وقت 1.5-2 سال سے ایک گھسا پٹا بیانیہ جیسا بھی یہ چلا رہے ہیں. بات یہ ہے کتنے نوجوانوں کو انہوں نے مثالیں بنائی ہوں کہ یہ وہ ہیں. وہ ایک باہر بھجوا رہے ہیں، کوئی پروجیکٹ ہے، 200 بندہ ابھی تک نہیں بھجوا سکے. اس میں بھی پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ گئے ہیں، آئے دن ان کی شکایتیں آتی ہیں. وہ خود نہیں جو گئے ہوئے ہیں جیسے تیسے گئے، وہ خود ان کے گلے شکوے ہو رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کیا کہہ کے لائے گئے اور ہو کیا رہا ہے. تو بھائی متبادل اتنا سٹرونگ ہو نا کہ اگلے والوں کو اپنا نظریہ بڑھانے کے لیے سب کچھ وہ کریں کہ یار ہم سے تو گیم نکل گئی ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے مزید عسکریت پسندوں کو تقویت مل رہی ہے، مزید وہ لوگ پاورفل ہو رہے ہیں، مزید ان کی نفری بڑھ رہی ہے. اب زوراوروں پر ہے بھائی، وہ جیسے صوبہ چلائیں، اس صوبے کے اصل مالک وہی ہیں. بس میرے دوسرے جیسے ڈمی لوگ ہیں، بس وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور ایسے جب کام ہوتے ہیں، اختیارات کسی کے پاس ہوتا ہے، تو وہ سرزمین اور وہاں کی حکومت، وہاں کا سسٹم ایسے چلتا ہے جیسے اس بدحال صوبے کا چل رہا ہے. جب بدحال طریقے سے سسٹم چلایا جائے گا، وہ صوبہ بھی بدحال ہوگا، نظام بھی بدحال ہوگا، اور اس میں ایسے افراتفری ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.